السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو امن و عافیت عطا فرمائے، خوش و خرم رکھے، دونوں جہانوں میں سرخروئی عطا فرمائے۔ آج پھر حاضر خدمت ہیں ایک نئے اور دلچسپ واقعے کے ساتھ، جس واقعے کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اموی دور کا ایک بڑا انوکھا اور نادر واقعہ۔ لکھتے ہیں، کسی عباسی خلیفہ نے ایک عالم سے کہا کہ اپنے مشاہدے کا کوئی واقعہ سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان سے ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے اپنی اولاد کو حکومت کے مال سے کچھ نہ دیا۔ آج وہ فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں تھے، مگر اولاد کو بلایا۔ یہ اولاد کی تعداد 10 سے زیادہ تھی، 10 سے زیادہ بیٹے تھے اور کوئی بھی بالغ نہ تھا۔ اللہ اکبر! دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی بھی بالغ نہ تھا۔ ان کو دیکھ کر امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اولاد سے کہا کہ میرے بچوں، میرے بیٹو، میں نے تمہیں تمہارے کسی حق سے محروم نہیں کیا ہے۔ میں لوگوں کی دولت لے کر تمہیں نہیں دے سکتا۔ سنو، اگر تم نیک ہو تو اللہ تعالیٰ نیکوں کا حامی ہے، مددگار ہے، اور اگر نیک نہیں ہو تو میں تمہیں دولت نہیں دے سکتا کہ اس سے اللہ کی نافرمانی کرو۔ اب تم لوگ جاؤ۔ عالم کا بیان ہے کہ ان لڑکوں میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے 100 گھوڑے مع ساز و سامان قربان کر دے دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ یقیناً عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ راشد تھے۔ ان کا دائرہ حکومت اقصی مشرق سے اقصی مغرب تک، یعنی ترک ممالک سے لے کر کے اندلس وغیرہ تک، اور قبرص، حدود شام، طرطوس وغیرہ دارالحکومت سے اقصی یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ پھر بھی ان کی اولاد میں سے ہر ایک کو 20 درہم سے کم ہی ترکہ ملا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے خلیفہ اور وقت کے حاکم امیر المومنین، اگر ان کی اولاد کو 20 درہم صرف ترکہ ملتا ہے تو یہ ان کی صداقت، امانت اور دیانت کا بولتا ثبوت ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے بعض خلفاء کو دیکھا کہ ان کا ترکہ اولاد کے بیچ تقسیم ہوا، ان کی وراثت تقسیم ہوئی تو ہر ایک کو 6 لاکھ دینار سے زائد ملا۔ پھر بھی میں نے ان میں سے بعض کو لوگوں کے سامنے 10 سے سوال دراز کرتے ہوئے دیکھا، لوگوں سے سوال کرتے ہوئے، مانگتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے تعلق سے ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ ان کو 20 درہم صرف ترکے میں ملا، مگر انہوں نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ احباب و اخوات، اس واقعے سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام نے حکام کے دلوں میں کس طرح احساس ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر دیا تھا۔ معاشرہ کے حالات میں سدھار و بہتری کا اصل سبب یہی تھا، اور ہم آج بھی اس تعلیم کو اپنا کر سکون و کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں صاحب اقتدار کا امانت دار ہونا یہ بہت بڑی تعجب کی بات ہے اور باعث تعجب مانا جاتا ہے، لیکن اسلامی عہد حکمرانی میں اس کی مثال بہت زیادہ ملتی ہے، اور آپ مسلسل ایک کے بعد ایک سماعت فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مزید نئے دلچسپ اور اسلام کی سنہری باتیں اور سنہرے واقعات آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان خلفاء اور امرائے مسلمین، امیر الامرائے مومنین کی سیرت طیبہ سے ہم اور آپ آج کے حال میں، اس حال میں، آج کے زمانے میں
ہم بہت سارے معاملات اخذ کر سکتے ہیں اور عبرت و نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پروردگار عالم تمام مومنین مجاہدین کے درجات کو بلند فرما اور بروز محشر ان مجاہدین کے ساتھ ہم سب کو جمع فرما اور ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، آمین۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر واقعے سے آپ متاثر ہو رہے ہیں، پربھاوت ہو رہے ہیں، تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے اپنا تاثر ظاہر کر سکتے ہیں اور شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔